بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رکوع ہی میں رخ بدل لیا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کتنے ماہ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کس مسجد میں کون سی نماز پڑھا رہے تھے، قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ کن تین قوموں کی معزولی کا فیصلہ تھا، قبلے کی تبدیلی کے واضح اشارے بیان کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ قرآن کا یہ مقام نازل ہوا، میرے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اس خواہش کے ساتھ کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ بن جائے تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، چنانچہ اب اپنا رخ حرمت والی مسجد کی جانب کر لو۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات میں تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی وہ عصر کی نماز تھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک آدمی جو ان نمازیوں میں شامل تھا وہ یہاں سے نکلا اور اس کا گزر ایک دوسری مسجد کے نمازیوں کے پاس سے ہوا۔ یہ نمازی رکوع کی حالت میں تھے۔ اس شخص نے پکار کر کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ نمازی جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سلمہ قبیلے کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا لی تھی۔ اس دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 رکعتیں کعبہ کی طرف رخ پھیر کر پڑھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد ذو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ انہیں جب اور جہاں جہاں اس حکم کی خبر ملی انہوں نے فوراً قبلہ تبدیل کر لیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق قبا کے لوگوں کو فجر کے وقت ایک شخص نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز پڑھنے کے دوران سنایا تو انہوں نے اپنے چہرے جو شام کی طرف تھے کعبہ کی طرف کر لیے۔ قبلے کی تبدیلی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ توحید کے مرکز خانہ کعبہ کی خدمت کے اہل نہیں، چنانچہ ان سے یہ منصب اور ذمہ داری ہی نہیں بلکہ مکہ اور خانہ کعبہ بھی چھین جانے والے ہیں۔ اس حکم میں یہودیوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ نعمت چھین لی گئی ہے۔ عیسائیوں کو بھی اس فیصلے کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا
کہ یروشلم کا شہر جس پر اب قبضہ تمہارا ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بن چکا ہے، لہذا اس شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگی۔ یعنی قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ دراصل تینوں قوموں کی معزولی کا فیصلہ تھا۔ اس بات کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث مشرکین مکہ نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث اب یہودی نہیں رہے بلکہ مسلمان بن گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث عیسائی نہیں رہے بلکہ مسلمان ہیں۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے اس فیصلے کا اعلان ہو چکا تھا، اب عمل درآمد کا مرحلہ تھا۔ یہ مرحلہ آگے چل کر جہاد کے ذریعے طے ہوا، چنانچہ سب سے پہلے مکہ فتح ہوا اور مشرکین مکہ عملاً معزول ہو گئے، پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے شہر کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی، اور یوں عیسائی اور یہودی دونوں عملاً مغلوب اور معزول کر دیے گئے، اور وہ لوگ جو آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اطاعت گزار تھے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے حقیقی وارث بنا دیے گئے۔ مسلمانوں کی یہ پاک باز جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ جی ہاں، مستقبل میں بڑی کامیابیوں کے حصول کا اب تقاضا تھا کہ کسی بڑے مارکے کی بنیاد رکھی جائے، چنانچہ اس مارکے کے اسباب پیدا ہوئے۔ بدر میں کفر و اسلام کے درمیان پہلا باقاعدہ مارکہ ہوا۔ محترم سامعین، ہم اگلی ویڈیو میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ہونے والی پہلی باقاعدہ جنگ کا آغاز، طالوت کے مجاہد 313، بدر کے جانثار بھی 313، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کا حریص ہوں، پیدل چلوں گا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف محو سفر تھے کہ ایک مشرک نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں لڑ کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔